الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نؤمن به نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله تبارك وتعالى أيضا أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. ہر قسم کی تعریف، تسبیح و تحلیل، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اس رب العزت کے لیے ہے جو ذرے ذرے کا خالق و مالک ہے. وہی ہمارا سچا معبود ہے. ہم اس کے بندے ہیں. وہ خالق ہیں، ہم مخلوق ہیں. درود و ہزاروں کروڑوں مرتبہ جناب رسالت مآب سرور کائنات سردار دو عالم سید الکونین سید الثقلین رحمت للعالمین شافی روز جزا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز سامعین، ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی. غور سے سماعت فرمائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں رب العزت جو کچھ ہم سنے اور سنائے ہیں اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو اللہ ہدایت عطا فرمائے. معزز سامعین، ایک آدمی، ذرا توجہ چاہتا ہوں. لوگ جمعہ میں تو آتے، کوئی نیند میں چلے جاتے، اونگتے، باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا. جب آئے ہیں وقت قربان کر کے آئے ہیں، غور سے سماعت فرمائیں. اللہ رسول کا کلام سنایا جا رہا ہے. ایک آدمی ایمان لانے کے بعد ضروری کیا ہے؟ ضروری کیا ہے ایمان اور اسلام قبول کرنے کے بعد؟ ایمان اور اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلی ضروری یہ ہے نماز کی پابندی کرے. اب ہمارے پاس ایسا ہے، جمعے کے وقت ایک نماز پڑھ لیتے ہیں بس، یا کبھی کبھار دل میں آیا نماز پڑھے، ایسا نہیں ہے. معزز سامعین اور سامعات، انسان زندہ رہنے کے لیے 3 وقت کا کھانا ضروری ہے: صبح، دوپہر، رات. اگر انسان 2 وقت کھانا چھوڑ کر 1 وقت کھانا کھا لے، جسمانی حالت اس کی کمزور ہو جاتی ہے، لاغر ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے. آدمی ہر دن کھانے کے بجائے ہفتے میں 1 مرتبہ وہ کھانا کھائے تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ جس طرح انسان کو زندہ رہنے کے لیے 3 وقت کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے 5 وقت کی نماز کی ضرورت ہے. بغیر نماز کے ایمان زندہ نہیں رہتا ہے. معزز سامعین، آج کی اس اجلاس میں، آج کی اس محفل میں یہ میں بتانا چاہتا ہوں نماز چھوڑنے کا انجام کیا ہوتا ہے، نماز چھوڑنے کا اثر کیا ہوتا ہے، حشر اس کا کیا ہوتا ہے. غور سے سماعت فرمائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نماز کا پابند بنائے.
नमाज छोड़ने वाला काफिर है। नमाज छोड़ने वाला काफिर है। कुरान के 6 आयत के जरिए से मैं बताना चाहता हूं, जहन्नमी है, दोज़खी है। जो आदमी नमाज छोड़ता है उसका मकाम, उसका ठिकाना जहन्नम, दोज़ख है। कुरान के 6 आयत के जरिए से। कुरान मजीद में सूरह माऊन के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। जहन्नम का गड़ा है उस शख्स के लिए, दोज़ख का गड़ा है उस शख्स के लिए जो नमाज में सुस्ती बरतता है, काहिली बरतता है। सूरह माऊन के अंदर अल्लाह ताला इरशाद। मेरे भाइयों, ज़हनी तस्कीन के लिए मैं आयतें सुना रहा नहीं। इन आयतों को सुनने के बाद हमारी जिंदगी में तब्दीली आ जाए। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें दीन का, शरीयत का और नमाज का पाबंद बनाए अल्लाह ताला। जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता वो दोज़खी है, वो जहन्नमी है। इसलिए नमाज का पढ़ना जरूरी है। पहली आयत सूरह माऊन की आयत, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। दोज़ख का गड़ा है उस शख्स के लिए जो नमाज में सुस्ती और काहिली बरतता है। दूसरी आयत, अकीमुस सलाह वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। नमाज पढ़ो वरना मुशरिक बन जाओगे तुम। नमाज पढ़ो वरना मुशरिक बन जाओगे। बेनमाजी मुशरिक है। कैसे? मुशरिक तो हम उसको कहते हैं जो खबर परस्त है, बुत परस्त है, शजर परस्त है, हम उसको मुशरिक कहते हैं। लेकिन बेनमाजी मुशरिक कैसे हो सकता है? कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन अज़ल्लु, उससे बड़ा गुमराह कौन है? वमिम्मन तबा हवाहु, जो अपनी नफसानी ख्वाहिश को मुत्तबे यानी ताबे हो जाता है। अल्लाह का हुक्म है नमाज पढ़ो और दिल कहता है नमाज छोड़ो। अल्लाह की बात को छोड़ दिया, दिल की ख्वाहिश की बात को लिया, गोया उसने दिल को अल्लाह का दर्जा दे दिया और वो भी मुशरिक है। अल्लाह की बात को छोड़कर दिल की बात को मानने वाला वो मुशरिक है। अल्लाह ताला फरमाए, इन्नल्लाह ला यहदी कौम ज़ालिमीन। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत नहीं देते। नमाज छोड़ने वाला मुशरिक। अकीमुस्सलाह वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। तीसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तीसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इज़ा ताबू व अक़ामुस्सलाह व आतुज़्ज़काह फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन। एक आदमी कुफ्र से निकला, शिरक से निकला, कुफ्र से, शिरक से निकलने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है? तौबा करना। एक आदमी शिरक से, कुफ्र से निकलने के बाद पहला काम क्या है? तौबा करना। पहले पंजे खबर परस्ती करता था, शिरक का काम करता था, अब हिदायत हुई तो तौबा करना जरूरी है। अल्लाह मेरी पिछली जिंदगी में जो कुछ गुनाह हुआ है माफ फरमा, माफ फरमा। वताबू व अक़ामुस्सलाह, कि तौबा करने के बाद नमाज की पाबंदी करे, ज़कात दे, फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन,
तुम्हारा दीनी भाई होता है। तौबा करके नमाज की पाबंदी करे, ज़कात दे, तभी दीनी भाई मुसलमान हो सकता है। हर आदमी दीनी भाई नहीं हो सकता। नमाज का पाबंदी करने वाला दीनी भाई है। मेरे भाइयों, अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, कुरान की आयत की रोशनी में बता रहा हूं। तौबा करे, नमाज कायम करे और ज़कात दे, फ़इख्वानुकुम फ़िद्दीन, तभी तुम्हारा मुसलमान भाई दीनी भाई हो सकता है नमाज की पाबंदी करने के बाद। फिर कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मा सलककुम फी सक़र, जहन्नमी जहन्नम में जलते होंगे, जन्नती जन्नत में रहेंगे। जन्नती जहन्नम में जलने वालों को अपने आंखों से जन्नत में बैठकर देखेंगे। जन्नत में रहने वाले जन्नती जहन्नमियों को जलते हुए देखकर पूछेंगे, मा सलकुम फी सक़र, तुमने कौन सा गुनाह किया, तुमने कौन सा गुनाह किया जिसकी वजह से दोज़ख में तुम जल रहे हो। तो जहन्नमी जलते हुए कहेंगे, वलम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, इसलिए हम जहन्नम में जल रहे हैं। सूरह कलम में अल्लाह फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला अपनी पिंडली को जाहिर करेगा और हुक्म देगा, सारे लोग सजदा करो, सारे नमाजी जो थे वो सब सजदा करेंगे। जो बेनमाजी थे सजदा करना चाहेंगे, सजदा कर ना पाएंगे। क्यों? उनकी पीठ तख्ते की मानिंद हो जाएगी। नमाजी ही सजदा करेंगे वहां, दूसरे लोग बेनमाजी सजदा नहीं कर पाएंगे, उनकी पीठ तख्ते की मानिंद हो जाएगी। तो मेरे भाइयों, कुरान के आयत की रोशनी में बेनमाजी काफिर है, बेनमाजी जहन्नमी है, बेनमाजी दोज़खी है। नमाज की पाबंदी करना जरूरी लाजमी है। नमाज माफ नहीं है, किसी हाल में माफ नहीं। रोजा बीमारी की हालत में माफ, सफर की हालत में माफ, लेकिन नमाज सफर में हो, हजर में हो, बीमार हो, नमाज माफ नहीं है। जंग की हालत में भी नमाज माफ नहीं है। गली में, मोहल्ले में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, लोग संसार करते हैं, पत्थर लेके मारते हैं, घरों के लोग अपनी खिड़कियों को बंद कर देते हैं, कहीं पत्थर हमारे अंदर ना जाए, और दहशत छाई हुई रहती। मामूली लड़ाई से लोगों के दिलों पे दहशत छा जाती। जंग का मामला, गर्दनें कटी जाते हैं, हाथ कटते जाते हैं, खून की नदियां बहती जाते हैं। ऐसी हालत में भी अल्लाह ने नमाज फर्ज किया है। नमाज माफ नहीं है। जंग के मैदान में भी नमाज माफ नहीं है। 9 तरीके से नमाज पढ़ना है। जंग के मैदान में 9 तरीके से नमाज पढ़ना है। अबू दाऊद की हदीस है। अल्लाह के नबी एक जमात को लेकर नमाज एक रकात पढ़ाते हैं, वो जमात निकल जाती है, फिर दूसरी जमात आती है, खड़ी हो जाती है, अल्लाह के नबी उनको नमाज पढ़ाते हैं, फिर वो जमात चली जाती है, दूसरी जमात। 9 तरीके हैं जंग की हालत में, लेकिन नमाज माफ नहीं है। नमाज पढ़ना जरूरी है। नमाज के बगैर उसका ईमान कामिल और मुकम्मल नहीं है। हदीस शरीफ में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तरक सलातन मुतअम्मिदन फक़द कफर, जो आदमी जानबूझ के नमाज छोड़ता है वो काफिर है।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین العبد ورجل، کہ بندہ ایک کافر کے درمیان فرق جو ہے نماز کا فرق ہے. ایک کافر نماز نہیں پڑھتا اور ایک مومن ہمیشہ نماز پڑھتا ہے. اسی لیے منافقین 3 وقت کی نماز کی پابندی کرتے تھے، ظہر، عصر، مغرب. عشاء اور صبح نماز چھوڑ دیتے تھے کیونکہ اندھیرا رہتا تھا، تاریکی رہتی تھی، لوگوں کو نظر نہیں آتا تھا، اس لیے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے. تو نماز پڑھنا ضروری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صبح کی نماز امامت کر رہے ہیں. ایک شخص آتا ہے، 2 پھل والا نیزہ لا کر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ پھاڑ دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے پڑھاتے گر جاتے ہیں. دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، دوسرے آ کے پڑھاتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے جاتے ہیں. 3 دن تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پہ پڑے ہیں. دودھ منہ سے ڈال رہے ہیں، حضرت عمر کے پیٹ سے دودھ نکل جاتا ہے. 3 دن کی حالت. منہ میں دودھ ڈالتے ہیں تو پیٹ سے دودھ نکل جاتا ہے. 3 دن حالت ایسی ہوتی ہے. آخر دن اب صبح میں جان جانے والی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں آنکھ لگ جاتی ہے، پھر آنکھ کھلتی ہے، ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں. پوچھتے ہیں کیا مؤذن نے اذان دی؟ کیا مؤذن نے اذان دی؟ کہا جاتا ہے کہ ابھی اذان کا وقت تو نہیں ہوا. پھر آنکھ لگ جاتی ہے. پھر بے چینی سے آنکھ کھلتی ہے تو بے چینی ہو جاتی ہے. پوچھتے ہیں کیا مؤذن نے اذان دی؟ کہا جاتا ہے کہ ابھی وقت نہیں ہوا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آنکھ لگ جاتی ہے حضرت عمر کو. پھر تیسری مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے بعد بیدار کیا جاتا ہے. یا امیر المومنین اذان ہو چکی ہے، یا امیر المومنین اذان ہو چکی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ کھول کر کہتے ہیں جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں. جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں. میرے بھائیوں، ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے نماز پڑھنا ضروری ہے. بغیر نماز کے ہمارا ایمان زندہ نہیں رہ سکتا. 5 وقت نماز پڑھنا ضروری ہے. بیماری کی حالت میں، سفر کی حالت میں، تنگی، خوشی، سب حالت میں نماز ضروری. بغیر نماز کے مسلمان نہیں ہو سکتے. نماز ضروری ہے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی، عمر رسیدہ ہے، آنکھ کی بینائی چلے گئی، روشنی چلے گئی تو طبیب کے پاس جاتے ہیں. سجدے سے، رکوع سے انہیں منع کیا، شرط لگایا جاتا ہے سجدہ نہ کریں، رکوع نہ کریں. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علاج کرنے سے بچ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں علاج نہیں کراؤں گا چونکہ ڈر ہے کہ نماز چھوڑو اور موت میرے بے نمازی کی حالت میں آ جائے، اللہ کل قیامت کے دن رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے. تو غرض نماز کا پڑھنا لازمی ضروری ہے. بے نمازی جنتی نہیں ہو سکتا ہے، بے نمازی جہنمی ہے، دوزخی ہے. ابھی قرآنی آیات احادیث آپ کے سامنے میں پیش. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ڈالی گئی ہے. کلمہ شہادت اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. ایک رکن بھی چھوڑ دے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، دین سے خارج ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیوں آج ارادہ کر لو. اب تک نماز چھوڑتے تھے، کبھی کبھار پڑھ لیتے تھے، نہیں، دل میں ٹھان لو مرتے دم تک نماز کے پابند رہیں گے.
بے نمازی کی حالت میں اگر موت آ گئی جہنمی اور دوزخی ہے. بے نمازی کی حالت میں موت نہیں آنی چاہیے. آدمی نمازی ہو, نماز کا پابند ہو, تو لہٰذا آج کا اس اجلاس کا جمعے کا مقصد یہ ہے, ایمان کے بعد سب سے پہلا ہمارا کام نماز. دیکھیے اس کی ایک مثال ہے. آپ ایک دکان ہے, چاول جاری کا آپ کا دکان ہے. میں آ کر کہتا ہوں آپ سوکار ہیں, دکان کے سوکار آقا ہیں, مالک ہیں. میں آ کے کہتا ہوں میں آپ کی دکان میں نوکری کرنا چاہتا ہوں, نوکر رہنا چاہتا ہوں آپ کی دکان میں, آپ میرے آقا ہیں. تو آپ مان لیتے ہیں, آ جاؤ میرے دکان میں نوکری کرو, نوکر بن کے رہو. میں نوکری کے لیے آپ کے دکان میں رہتا ہوں. نوکر کا کام کیا ہے؟ نوکر کا کام کیا ہے؟ آقا کی بات ماننا, اطاعت کرنا, اس کے حکم کو تسلیم کرنا, نوکر کا کام. اب چاول لینے کے لیے کوئی شخص آتا ہے, دکان کے مالک سے کہتا ہے 10 kg چاول دو. تو مالک کس سے کہتا ہے؟ نوکر سے کہتا ہے بھی 10 کلو چاول دو. اب میرا کام ہے آقا کی اطاعت کرو, آقا کے حکم کو مانو. میں کیا کرتا ہوں؟ ہاتھ باندھتا ہوں, ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا ہوں. کھڑا رہ کر مالک کو کہتا ہوں آپ میرے سوکار ہیں, آپ میرے مالک ہیں, السلام علیکم. بے شک میں تیرا سوکار ہوں, بے شک میں تیرا مالک ہوں, 10 kg چاول دو. السلام علیکم, آپ میرے سوکار ہیں, آپ میرے آقا ہیں. سلام کرتا ہوں, مانتا ہوں آپ سوکار ہیں, مالک ہیں, لیکن کام نہیں کرتا. کیا نوکر بن سکتا ہوں میں؟ دوسرا شخص آتا ہے, تیل دو. سوکار نوکر کو کہتا ہے تیل دو. تیل دینے کے بجائے سوکار کو سلام کرتا ہے, آپ میرے سوکار ہیں, آپ میرے آقا ہیں, سلام علیکم. بے شک میں تیرا سوکار ہوں, تیل دو. تیل نہیں دیتا, چاول نہیں دیتا, کوئی کام نہیں کرتا, ہاتھ باندھ کر کے کہتا ہے تم میرے آقا ہو, تم میرے سوکار ہو. کہ یہ بولنے سے سوکار ہو جاتا ہے, نوکر بن جاتا ہے؟ ہرگز نہیں. اسی طرح ایک بندہ اللہ سے کہے اللہ تو میرا معبود ہے, میں تیرا بندہ ہوں, یہ بولنے سے بندہ ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں. جب تک وہ اللہ کا حکم نہیں مانتا, جب تک وہ اللہ کا حکم نہیں مانتا وہ بندہ نہیں ہوتا, وہ گندا ہوتا ہے. لہذا ایمان لانے کے بعد, مسلمان ہونے کے بعد ہماری ذمہ داری ہے, سب سے پہلے ذمہ داری نماز پڑھے. نماز کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتے, ایمان والا نہیں ہو سکتے. میرے بھائیوں, اب تک زندگی میں نماز چھوڑتے تھے, یہ چھوڑ رہے تھے, کبھی کبھار پڑھتے تھے. آج توبہ کر لو, اللہ زندگی میں نماز نہیں چھوڑوں گا. اللہ معاف کر دیتے آپ کو, اللہ معاف کر دے. توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے. خدا نہ خواستہ موت آ گئی, مر گئے, زندگی کا حساب دینا ہے. ناموں سے جنت میں نہیں جاتے میرے بھائیوں, ناموں سے جنت میں نہیں جاتے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. کل قیامت کے دن وہی کامیاب ہے, وہی جنتی ہے جس کے پاس نیکیوں کا خزانہ رہے گا. جو نیکیاں نہیں کرتا, ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. جو نیکیوں سے خالی رہے گا ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا, جہنم میں رہے گا. قرآن یہ کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ذرہ برابر تم نیکی کرو, وہ نیکی کا بدلہ دیا جائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر تم ذرے بھی برائی کرو اس کی سزا تم کو ملے گی. رائے دانی کی بھی تم برائی کرو اس کی سزا ملے گی. رائے دانی کی برائی کرے تو سزا ملتی. بڑے بڑے گناہ, بڑے گناہ کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا, ماں باپ کی نافرمانی کرنا, سود کھانا, یہ بڑے بڑے گناہ ہیں.
چھوٹی گناہ پر اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر تم ذرہ برابر برائی کرو گے اس کی سزا تم کو دی جائے گی۔ نماز کتنا بڑا چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج اللہ کے دربار میں وعدہ کرو کہ زندگی میں آپ کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ نماز کے پابند اللہ سارے گناہ کو معاف کر دیتے، پچھلے کے توبہ کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ تو آج سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لو، نماز کے پابند بن جاؤ، دیکھو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ بس میں یہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔